بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت ایم ویاج کے ڈائریکٹر جناب چودھری نعیم صاحب کے دفتر میں موجود ہیں۔ چودھری صاحب کی کمیونٹی کے لیے جو خدمات ہیں وہ تو سب کے لیے ایک روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ خصوصی طور پہ انہوں نے جو حج اور عمرے کے لیے کمیونٹی کی جو خدمت کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ پی آئی اے کی فلائٹیں جب سے یورپ میں بند ہوئی ہیں اس کے بعد پاکستانیوں کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں اور پاکستانیوں کا پاکستان جانا ایک مشکل مرحلہ بن چکا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت چودھری صاحب تشریف فرما ہیں جنہوں نے پیرس سے اسلام آباد کے لیے چارٹرڈ فلائٹیں چلائی ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جناب چودھری صاحب، آپ نے یہ جو چارٹرڈ فلائٹیں چلائی ہیں تو اس سلسلے میں آپ اپنا نقطہ نظر کیا بیان کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تھوڑی ایسی فلائٹس تھیں جن میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قیمتیں زیادہ ہے۔ بہرحال اب جو آپ لے کے جا رہے ہیں فلائٹ، اس میں آپ نے 350 یورو رکھی ہے سنگل ایک یک طرفہ ٹکٹ۔ تو آپ اس سلسلے میں اپنا موقف پیش کریں کہ چارٹرڈ فلائٹوں کے سلسلے میں آپ کمیونٹی کی اس سے زیادہ اور کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ملک صاحب، آپ تشریف لائے اور یہ جو کمیونٹی کو مشکلات پیش ہیں اس کے بارے میں آپ نے بھی کوشش کی ہے اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں اور لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ صرف آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ تقریباً 1.5-2 سال سے جب سے یہ کرونا کی لہر آئی ہے تو اس میں بہت ساری فلائٹس جو ہیں وہ یا تو بند ہو گئی ہیں یا ٹکٹیں کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس میں پھر جب یہ عید سے پہلے بہت زیادہ پریشر تھا عوام کا کہ ہمیں ٹکٹیں نہیں مل رہی، تو اس میں پھر ہم نے کیا کیا کہ ایک چارٹرڈ طیارے کا انتظام کیا ہے۔ تو پہلی فلائٹس 14 جولائی کو ہماری گئی ہے۔ صاف ظاہر ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ مسائل ایشو، تو کوئی بھی کام آپ جب بھی کرتے ہیں تو پہلی بار وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، ظاہر ہے کچھ خامیاں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے وہ نیکسٹ فلائٹ میں وہ خامیوں کو دور کیا ہے، اور میں خود اس فلائٹ کے ساتھ گیا ہوں، اس کے ساتھ دوسری فلائٹ میں پھر واپس بھی آیا ہوں۔ تو الحمدللہ ہماری کامیاب آپریشن جو ہے نا ہماری 2 فلائٹوں کا یہ بہت اچھا رہا ہے۔ پہلے بھی تھا لیکن اس میں جو کمی بیشی رہ گئی تھی ہم نے دوسرے میں وہ پوری کر لی ہے۔ باقی رہا قیمتوں کا سوال آپ نے کیا ہے، تو چونکہ یہ ہائی سیزن ہے، جو 15 جون سے لے کر آگے پھر ستمبر کے شروع تک یہ ہائی سیزن ہوتا ہے، تو اس میں جو پرائس ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے ایئر لائن میں۔ ہمارا چونکہ چارٹرڈ طیارہ بھی تھا اور 1 وے اگر سے ایک طرف سے جاتا ہے اور دوسری طرف سے پیسنجر کو لے کر آتا ہے یا خالی جاتا ہے تو وہ ٹوٹل کو جو ہے نا کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ہم نے اپنی جو پرائس رکھی تھی وہ مارکیٹ سے کم ہے۔ جیسے آج اگر آپ دیکھیں تو 350 کی میں نے ٹکٹ کی ہے عوام کی سہولت کے لیے، اور دیکھتے ہوئے کہ اس میں آسانی سے بندہ جو ہے نا وہ پرچیز کر سکتا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی پرائس ہیں الحمدللہ دوسری ایئر لائنوں سے کم ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فیسلٹی بھی زیادہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ ڈائریکٹ ایئر لائن ہے، ڈائریکٹ جا رہی ہے اسلام آباد آنا جانا اس کا، اور دوسری جو ایئر لائنز ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کہیں سٹاپ کر کے جائیں گے، کئی گھنٹے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو کوشش تھی ہماری اس جب سے کرونا اور خاص کر کے یہ چھٹیوں میں جو لوگوں کو ٹکٹیں نہیں مل رہی تھی اس حوالے سے تھی۔ بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے چودھری صاحب کہ آپ ڈائریکٹ فلائٹ چلا رہے ہیں، جو 14 جولائی کی آپ نے فلائٹ چلائی تھی اس میں بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ فلائٹ ڈائریکٹ جائے گی، جی، لیکن وہی فلائٹ جو ہے وہ راستے میں جارجیا رک کے گئی ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت یہ کی تھی کہ چونکہ وہ طیارہ چھوٹا تھا، وہ 8 گھنٹے کے لیے وہ نہیں پرواز کر سکتا تھا، تو اس کے لیے اس کو پٹرول لینے کے لیے اس کو رکنا پڑا۔ تو جب آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ وہاں پہ رکے گا، چاہے 40 منٹ کے لیے رکے یا 45 منٹ کے لیے رکے، تو آپ نے اسے ڈائریکٹ فلائٹ کا نام کیوں دیا تھا؟ جی، اچھا کیا آپ نے یہ سوال مجھ سے کر لیا۔ جو جن لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹ دیتے وقت یہ چیزیں بتائی تھیں
ان کی طرف سے تو یہ کوئی ایشو نہیں آیا تھا. کچھ دوست جو ہیں وہ آخری ٹائم پر جنہوں نے ٹکٹس لیے ان کو یہ چیز نہیں پتہ. اس کو ڈائریکٹ فلائٹ ہی کہتے ہیں, اس کو ٹرانزٹ نہیں کہتے, اس کو فیول سٹاپ کہتے ہیں. اور فیول سٹاپ کے لیے پیسنجر جو ہوتا ہے وہ جہاز کے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے, اور نہ انہوں نے فلائٹ چینج کرنی ہوتی ہے, نہ انہوں نے کہیں امیگریشن کہیں کرنا. یہ جسٹ طیارہ رکتا ہے, گاڑی آتی ہے, اس میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے اور اس کو تو اس کے لیے یہ ڈائریکٹ فلائٹ کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی 14 جولائی کی جو فلائٹ تھی اس میں کچھ لوگوں کو شکایت ہوئی, آپ نے بھی اس کا نوٹس لیا, تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو فلائٹ آپ بعد میں لے گئے ہیں اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی, کسی کو کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کسی کو سروس کا کوئی پرابلم نہیں ہوا, آپ کی جو فلائٹ گئی ہے وہ بالکل صحیح گئی ہے, واپس آئی ہے اسی طرح آئی ہے؟ جی الحمدللہ. جو نیکسٹ ہماری فلائٹ تھی 2 اگست کی, اس میں چونکہ میں بورڈنگ میں بھی خود تھا, بورڈنگ کے بعد جو ہے وہ جہاز میں بھی میں ساتھ گیا ہوں, تو ہمارے جو کھانے کے حوالے سے ہم نے ایکسٹرا چیزیں اس میں الحمدللہ دی ہیں, اور تمام پیسنجر وہ ہمارے مطمئن گئے ہیں, جاتے ہوئے فلائٹ میں بھی اور واپسی کے فلائٹس میں بھی. اور ابھی جو کچھ پیسنجر کسی اور لائنس کے ذریعے سفر کر کے ہیں ایک طرف سے ہمارے ساتھ, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہمیں آپ کی فلائٹ میں بہت مزہ آیا اور ہمیں کسی قسم کی دشواری نہیں پیش آئی. چوئی صاحب, جہاں تک چارٹرڈ فلائٹوں کا تعلق ہے, یہ تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا وہ اس طرح کی آسائشیں یا اس طرح کی سہولتیں نہیں ملتی جو کہ ریگولر فلائٹس میں ملتی ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمیونٹی کو وہ سہولتیں دے رہے ہیں, یا آپ آئندہ جو چارٹر فلائٹیں چلا رہے ہیں اس میں وہ کمیونٹی کو پوری فلائٹیں سہولتیں دیں گے جس سے ان کی تسلی ہو اور وہ آپ پہ اعتماد کریں اور وہ آپ کے چارٹر طیارے میں پاکستان کا سفر کر سکیں؟ جی ملک صاحب, اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس وقت میں نے پہلی فلائٹ چلائی تھی تو اس وقت لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا یا کیا معاملہ ہوگا, کیونکہ فرسٹ ٹائم کوئی فرانس میں ٹریول ایجنسی ہے جس نے اپنا چارٹر طیارہ لیا ہے اور یہ سہولت دی ہے کہ پاکستان بندے وہ اس میں سے پیسنجر جا سکیں. تو الحمدللہ وہ سہولتیں جو کسی بڑی ایئر لائن میں تھیں, ہم نے وہ کوشش کی ہے کہ وہ تمام سہولتیں جو ہے نا وہ پیسنجرز کو وہ دی جائیں. حتیٰ کہ ہم نے جب نیکسٹ فلائٹ میں ہم نے مینو بھی پیش کیا ہے, یوں ہی جہاز میں تھے ہمارے پیسنجر تشریف لے کر گئے ہیں, تو کھانے سے پہلے ہم نے ان کو ریفریشمنٹ بھی دی ہے اور مینو بھی دیا جو بڑی بڑی ایئر لائنیں دیتی ہیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھی سے اچھی سروس دیں, اور آئندہ بھی جو ہماری فلائٹس ہوں گی اس میں بھی یہ اچھی سروس دیں گے انشاءاللہ. جو صاحب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ یہ فلائٹ لے کے جا رہے ہیں اس میں آپ نے جو کرایہ لکھا ہے وہ یک طرفہ لکھا ہے, تو آپ اس کا کرایہ آنے جانے کا کتنا ہے وہ آپ کیوں نہیں پبلسٹی میں بتاتے کہ جی ہمارا یک طرفہ کرایہ یہ ہے, اور اگر آپ اسی فلائٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ ہماری فلائٹ کسی چارٹرڈ فلائٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں تو ہمارا آنے جانے کا کرایہ اتنا ہے؟ جی ملک صاحب, آپ اگر میری ساری ایڈورٹائز دیکھ لیں تو کچھ میں ہے جیسے ابھی بھی ہے ایک طرف ہم نے لکھا ہے, لیکن اسی کے سے پہلے ہم نے اس کو ڈبل میں لکھا تھا. پرابلم یہ ہے کہ ہماری فلائٹس چونکہ ابھی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, تو چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو ہم نے یہاں سے یک طرفہ ہی لے کر جانا. جن پیسنجر نے ہمارے ریٹرن ٹکٹ لینے ہیں تو وہ جو ٹکٹیں بتاتے ہیں جو ڈیٹس بتاتے ہیں اس کے اوپر ہم پھر ان کو جو ہے نا واپسی کی بھی ٹکٹ جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی آپ کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے جو آپ یک طرفہ ٹکٹ کسی کو دیں گے, اگر کوئی واپسی کی ٹکٹ لینا چاہتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو چارٹرڈ فلائٹ کی ٹکٹ لے کے دیں, وہ آپ کسی اور ایئر لائن کی بھی ٹکٹ لے کے دے سکتے ہیں. ہاں, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری 14 جولائی کی فلائٹ گئی تھی تو ان میں سے کچھ پیسنجر تھے جنہوں نے یہ 1 ستمبر کو جو آ رہی ہے ان کا ریٹرن ٹکٹ لیا تھا, تو ہم نے ریٹرن اپنے اشتہار پر بھی لکھا تھا اور ٹکٹ بھی انہوں نے ریٹرن لے کر گئے. اسی طرح جو 2 اگست کی گئی تھی اس میں بھی ایسا ہی تھا, ریٹرن ٹکٹ ہم نے. اب جو فلائٹ جا رہی ہے ظاہر اس کے بعد پتہ نہیں ہے کہ سچویشن کرونا کی کیسے بنتی ہے, تو اس لیے ہم ان کو ریٹرن ٹکٹ نہیں دے سکتے یا اس کا اناؤنسمنٹ قبل از وقت نہیں کر سکتے. جبکہ اگر فلائٹیں نارمل ہو جاتی ہیں تو پھر چارٹرڈ طیارے کی کوئی وجود نہیں رہتا. اس لیے پھر ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے پیسنجر کو کہ جو واپس مختلف ڈیٹوں میں آنا چاہے تو اس کو بھی ہم یہ سروس دیتے ہیں. چوئی صاحب, آپ نے 2 دن قبل ایک اور اعلان کیا ہے
کہ اگر کوئی 5 ٹکٹیں لے آپ سے تو آپ ان کو 6ٹھی ٹکٹ جو ہے نا وہ فری میں دیں گے. جی تو یہ آپ کی آفر ابھی تک برقرار ہے؟ جی الحمدللہ یہ آفر برقرار ہے. یہ فلائٹ جو ہماری 30 کو جا رہی ہے اس میں یہ ہم نے آفر کی ہے. کچھ فیملی جو چاہ رہی تھی کہ ہم اگر جانا چاہیں تو ہمیں کوئی خاص رعایت دی جائے تو اس کے لیے ہم نے یہ جو ہے نا آفر کی ہے. ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ اور آپ جیسے لوگ کمیونٹی کی جو خدمات کر رہے ہیں وہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے ہوں اور کمیونٹی کی آسانیوں کے لیے ہوں. تو آپ کا بہت شکریہ چوہدری صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ کی ساری ٹیم کا